العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس فيه الكيل مثل الحنطة والشعير والتمر والملح. اور ہر وہ چیز جس میں کمی بیشی کے حرام ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی ہو کیل کے اعتبار سے تو وہ ہمیشہ کیلی ہی رہے گی، اگرچہ لوگوں نے اس میں کیل کرنا چھوڑ دیا ہو، جیسے گندم، جو، کھجور، نمک. وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم التفاضل وزنا فهو موزون ابدا وَإِن تَرَكَ النَّاسُ الْوَزَنَ فِيهِ مِثْلُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اور ہر وہ چیز جس میں کمی بیشی کے حرام ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی ہو وزن کے اعتبار سے، وہ ہمیشہ وزنی ہی رہے گی، اگرچہ لوگوں نے اس میں وزن کرنا چھوڑ دیا ہو، جیسے سونا، چاندی. وما لم ينص علیہ فهو محمول علی عادات الناس. اور جن چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صراحت نہ فرمائی ہو، وہ لوگوں کی عادات پر محمول ہوں گی. عزیز طلبہ، اس متن کے تحت کل 2 بحثیں کرنی ہیں. بحث اول عبارت کی وضاحت، بحث ثانی متن پر 2 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق. عزیز طلبہ، عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوص اشیاء اور غیر منصوص اشیاء کا کیلی اور وزنی ہونے کے اعتبار سے حکم بیان فرما رہے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ منصوص اشیاء کیل اور وزن کے اعتبار سے 6 ہیں. 4 اشیاء جن کے کیلی ہونے کی حدیث پاک میں صراحت کر دی گئی ہیں، وہ 4 کھجور، نمک، گندم اور جو ہیں، اور 2 اشیاء جن کے وزنی ہونے کی صراحت کر دی گئی ہے، وہ سونا اور چاندی ہیں. تو منصوص اشیاء کل یہ 6 ہوئیں، اور غیر منصوص اشیاء یعنی ان 6 چیزوں کے علاوہ دیگر چیزیں جن کے کیلی اور وزنی ہونے کی کوئی صراحت حدیث پاک میں موجود نہیں ہے، انہیں غیر منصوص اشیاء کہا جاتا ہے. منصوص اشیاء کا حکم یہ ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چیز کیلی تھی یا وزنی تھی، وہ ہمیشہ کیلی یا وزنی ہی رہے گی، اگرچہ لوگوں کا عمل اس کے خلاف ہو. مثلا گندم، جو، کھجور، نمک، یہ چاروں چیزیں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کیلی تھیں، اس لیے مساوات و برابری کیل کے اعتبار سے ہی ہوگی، نہ کہ وزن کے اعتبار سے. اسی طرح سونا، چاندی عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں وزنی تھے، اس لیے اس میں بھی مساوات و برابری وزن کے ذریعے ہی ہوگی، نہ کہ کیل کے ذریعے. اور غیر منصوص اشیاء کا حکم مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وما لم ينص علیہ فهو محمول علی عادات الناس اس عبارت میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن کی صراحت حدیث پاک میں نہیں آئی ہے، اور وہ اشیاء 6 چیزیں گندم، جو، نمک، کھجور، سونا، چاندی کے علاوہ ہوں، ان کے کیلی یا وزنی ہونے کا اعتبار معیار عرف پر ہے. یعنی اگر عرف ان کے کیلی ہونے کا ہے تو وہ کیلی سمجھی جائیں گی،
جیسے دودھ، تیل وغیرہ، اور اگر عرف ان کے وزنی ہونے کا ہے تو وہ وزنی سمجھی جائیں گی، جیسے چنا، چاول وغیرہ۔ بحث ثانی، متن پر دو جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق۔ پہلا مسئلہ، مکیلی یعنی میوزریبل کو موزونی یعنی ویبل بنا کر خرید و فروخت کا حکم۔ گندم، جو، نمک، کھجور یہ منصوص اشیاء ہیں جن کے کیلی ہونے کی صراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، لیکن آج کل ان اشیاء اربعہ کو وزن کے ذریعے خرید و فروخت کرنے کا عام عرف ہو گیا ہے، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب کیلی میں وزنی ہونے کا عرف ہو جائے تو وزن کے ساتھ برابر سرابر فروخت کرنا جائز اور درست ہے، اور اسی قانون ربا یعنی قدر مع الجنس کی وجہ سے وزن کے ساتھ کمی بیشی سود ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص 1 کلو گندم کو 2 کلو گندم کے عوض فروخت کرے تو زائد 1 کلو گندم سود ہوگا، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قول پر فتویٰ ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم التفاضل فیہ کیلاً فہو مکیل ابدا پر منطبق کرنے کے لیے مکیلی کو موزونی بنانے کا عرف ہو جانے کے سلسلے میں ائمہ کے اختلاف کو جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا مکیلی کو موزونی بنانے کا عرف ہو جائے تو اس کے اعتبار سے برسبیل تساوی خرید و فروخت کے جواز و عدم جواز میں طرفین اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ حضرات طرفین مکیلی کو اگر موزونی بنانے کا عرف ہو جائے تو برسبیل تساوی یعنی برابر سرابر بھی فروخت کرنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ عدم جواز کے قائل ہیں، جبکہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں۔ یعنی اگر گندم کیلی شے کو گندم کے عوض وزن کے اعتبار سے برابر سرابر دیا جا رہا ہو تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اور اگر یہ معاملہ کمی بیشی کے ساتھ میں ہو تو سود ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ متاخرین فقہائے حنفیہ کے یہاں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول مختار و معمول بھی ہے، اور اس وقت کے اہل افتاء و مشائخ کے یہاں بھی 3 وجوہات کی بنا پر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول راجح اور مفتہ بھی ہے۔ پہلی وجہ احکام کا وجود علت پر ہے۔ الحکم یثبت بحسب العلہ، یعنی اگر علت موجود ہے تو حکم کی علت بھی موجود ہوگی۔ چنانچہ سود کی علت قدر یعنی کیل و وزن اور جنس ہے، جو فی زماننا ھذا اشیاء اربعہ گندم، جو، کھجور، نمک میں وزن کے عرف ہونے کے باوجود موجود ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص گندم کو گندم کے عوض فروخت کرے تو یہاں ہم جنس ہونا اور وزنی ہونا سود کی دونوں علتیں موجود ہیں، اس لیے حکم یعنی ربا بھی موجود ہوگا۔ یعنی اگر گندم کو گندم کے عوض برابر سرابر فروخت کیا جائے تو برابری کی وجہ سے یہ معاملہ جائز ہوگا، اور اگر کمی بیشی کی جائے تو سود ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ شرعاً ناجائز و حرام ہوگا۔ دوسری وجہ عرف کا شریعت میں اعتبار ہے۔ الثابت بالعرف کالثابت بالنص، اور چیزوں کے کیلی یا وزنی ہونے کا مدار عرف پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں
یعنی گندم، جو، کھجور اور نمک کے کیلی ہونے کی اور 2 چیزوں یعنی سونا اور چاندی کے وزنی ہونے کی صراحت فرمائی ہیں، وہ اپنے زمانے کے عرف کو دیکھتے ہوئے فرمائی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ نص معلول بالعرف ہے، اس لیے اعتبار ہر زمانے میں عرف کا ہوگا، جیسا عرف ہوگا اسی کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تیسری وجہ، شریعت کا مقصود حرج کو دور کرنا ہے۔ الحرج مدفوع۔ اب اگر طرفین کے قول پر عمل کرتے ہوئے اشیاء اربعہ میں محض عرف کے وزنی ہونے کی وجہ سے برابر سرابر فروخت کرنے کو منع کر دیا جائے تو حرج لازم آئے گا کہ ایک جائز حکم پر بلا دلیل روک لگا دی گئی، جبکہ شریعت کا مقصود حرج کو دور کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان 3 وجوہات کی بنا پر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ دوسرا عصری مسئلہ، شے کے وزنی و عددی ہونے میں عرف یعنی کسٹم کا مختلف ہونا۔ بسا اوقات ایک علاقے یا مارکیٹ میں ایک چیز وزن کے ذریعے بیچی جاتی ہے اور دوسری جگہ یہی چیز عدد یعنی شمار کے ذریعے بیچی جاتی ہے، جیسا کہ تھوک مارکیٹ یعنی ہول سیل مارکیٹ میں کپڑا وزن کے حساب سے فروخت کیا جاتا ہے اور پرچون یعنی ریٹیل میں گز کے حساب سے یا میٹر کے حساب سے بیچا جاتا ہے۔ بعض جگہوں میں سلور اور اسٹیل کے برتن وزن کر کے بیچے جاتے ہیں اور بعض جگہ عدد کے حساب سے فروخت کیے جاتے ہیں۔ تو شرعاً جس چیز کو جس طریقے سے بیچے جانے کا عرف اور رواج ہو، اس جگہ اور مارکیٹ میں اس چیز کے خرید و فروخت کے احکام بھی اسی طریقے کے مطابق ہوں گے۔ مثلاً جس مارکیٹ میں کپڑا وزن کے حساب سے فروخت ہوتا ہو، اس مارکیٹ میں ایک ہی برانڈ اور کمپنی کے کپڑوں میں تفاضل یعنی کمی بیشی جائز نہیں ہوگی، اور جہاں یہی کپڑا گز یا میٹر کے حساب سے فروخت ہوتا ہے وہاں اس میں تفاضل یعنی کمی بیشی جائز ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر منطبق کرنے سے پہلے ایک قاعدے کا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ عادات ناس احکام شرعیہ میں فیصلہ کن ہوتی ہیں۔ العادۃ محکمۃ، اور اشیاء کے وزنی، کیلی، عددی ہونے کا مدار بھی عادات ناس پر ہی ہے۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ جن اشیاء کے وزنی و کیلی ہونے کی نص میں صراحت نہیں ہے ان کو عادات ناس پر محمول کیا جائے گا۔ پس اسی فقہی قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اگر لوگوں کے لین دین کا رواج کسی چیز سے متعلق وزن یا کیل کا ہے تو اس میں ربا کے احکام جاری ہوں گے، اور اگر لوگوں کا رواج کسی چیز سے متعلق عدد کا ہے تو اس میں ربا کے احکام علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جاری نہیں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.